موتی بندر اپنی ٹولی کے ساتھ آم کے ایک درخت پر رہتا تھا۔ موتی بہادر اور سمجھدار تھا مگر تھوڑا بھولا بھی تھا۔ تمام بندر اس کی عزت کرتے تھے اور اس کا ہر کہا مانتے، لیکن کچھ دنوں سے سب بندر پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ آم کا درخت سوکھ رہا تھا، اس پر پھل نہیں لگتے تھے، پتے بھی جھڑنے لگے تھے۔ چنانچہ اس پیڑ پر رہنا بندروں کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ جنگل میں کئی ہرے بھرے پیڑ تھے، بندر کسی بھی پیڑ پر رہ سکتے تھے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی بار موتی سے بات کی، مگر موتی کہیں اور جانے کو تیار ہی نہ تھا۔ موتی کو آم کے اس پیڑ سے بہت لگاؤ تھا۔ اس کے بابا نے بتایا تھا کہ ان کی ٹولی دادا پر دادا کے زمانے سے ہی اس پیڑ پر رہتی آئی ہے۔ اس پیڑ کے آم بہت میٹھے ہوا کرتے تھے اور یہ پیڑ ہم لوگوں کو بہت سایہ دیا کرتا تھا۔ موتی کو اس پیڑ سے بہت پیار تھا۔ اسے چھوڑ کر کہیں جانے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسرے بندروں نے موتی کو کئی بار سمجھایا کہ پیڑ سوکھ رہا ہے، اس پر رہنا مشکل ہے، مگر پیڑ چھوڑنے کی بات سوچ کر ہی موتی کا دل بھر آتا تھا۔ ٹولی میں پنکو نامی ایک بندر بھی تھا، وہ بہت سمجھدار مگر تھوڑا شرارتی بھی تھا۔ موتی پنکو کو بہت چاہتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ ایک دن پنکو ہی ٹولی کا سردار بنے گا۔ کچھ بندروں نے پنکو سے کہا، پنکو بھائی تم ہی موتی کو سمجھاؤ، اب اس پیڑ پر رہنا بے وقوفی ہے، نہ اس پر پھل لگتے ہیں، نہ ہی یہ ہمیں بارش اور دھوپ سے بچاتا ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں یہ پیڑ چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے بھی کئی بار موتی بابا سے بات کی ہے، مگر انہیں اس پیڑ سے بہت پیار ہے۔ پیڑ چھوڑنے کی بات سوچ کر ہی وہ دکھی ہو جاتے ہیں، پنکو نے کہا۔ پر ایسا کب تک چلے گا؟ بندروں نے اداس ہو کر کہا۔ بھائیو، اس طرح دکھی ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، سوجھ بوجھ سے ہر مشکل کو آسان کیا جا سکتا ہے، پنکو نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم سب سے ہوشیار ہو، تم ہی کوئی راستہ نکالو۔ سب بولے، گھبراؤ مت، میں سوچ کر کچھ کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر پنکو سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے دن وہ روتا ہوا موتی کے پاس آیا۔ ارے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ موتی نے کہا، بابا آج بڑی بھول ہو گئی، آج آم کھانے کا دل چاہا تو میں ندی کنارے والے آم کے باغیچے میں چلا گیا۔ ارے بے وقوف، تم سب کو کتنی بار سمجھایا ہے، ادھر نہ جایا کرو، باغیچے کے رکھوالے کے پاس بڑی بڑی لاٹھیاں ہیں۔ موتی نے غصے سے کہا۔ وہی ہوا بابا، ایک رکھوالے نے مجھے دیکھ لیا، مجھے لاٹھی سے مارا اور لاٹھی میرے ہاتھ پر لگی، لگتا ہے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پنکو نے بتایا۔ موتی نے پنکو کے ہاتھ کو ٹٹول کر دیکھا اور بولا، ہڈی نہیں ٹوٹی، بس تھوڑی سی چوٹ لگی ہے، ہاتھ پر پٹی باندھنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ موتی نے پنکو کے ہاتھ پر پٹی باندھ دی۔ 2 دن بعد پنکو اچھلتا کودتا موتی کے پاس آیا۔ اس نے پٹی گلے میں لٹکا رکھی تھی۔ بابا میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب درد نہیں ہو رہا، پنکو خوشی سے بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر تم نے پٹی گلے میں کیوں لٹکا رکھی ہے؟ موتی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس پٹی نے میرا ہاتھ ٹھیک کیا ہے، مجھے یہ اچھی لگتی ہے، میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، پنکو نے کہا۔ عقل سے کام لینا سیکھو، ایک دن تمہیں اس ٹولی کا سردار بننا ہے، ایسی بے وقوفی والی باتیں کرو گے تو کون تمہاری عزت کرے گا، موتی نے سمجھایا۔ بابا آپ بھی تو اس سوکھے ہوئے پیڑ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اب نہ اس پر پھل لگتے ہیں نہ پتے اگتے ہیں، پھر بھی آپ اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے۔ بس میں بھی یہی چاہتا ہوں، اسے کبھی بھی نہیں پھینکوں گا، پنکو ضد کرنے لگا۔ موتی سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ پنکو کی طرح وہ بھی بے وقوفی ہی کر رہا ہے۔ سوکھے پیڑ پر رہنا غلط تھا، سب بندر مشکل میں تھے، سب کسی دوسرے پیڑ پر رہنا چاہتے تھے، بس اس پیڑ سے دلی لگاؤ کی وجہ سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ پنکو تم واقعی بہت اچھے ہو، کتنی آسانی سے تم نے مجھے میری بھول کا احساس دلا دیا، ہم آج ہی اس پیڑ کو چھوڑ کر کسی دوسرے پیڑ پر چلے جائیں گے، موتی نے کہا۔ ایسا ہے تو میں بھی اس پٹی کو ابھی پھینک دوں گا، پنکو نے خوشی سے کلکاری مارتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کہا، بابا ایک بات کہوں، آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ بولو کیا بات ہے، موتی نے پوچھا۔ بابا میرے ہاتھ میں کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، بلکہ میں آم کے باغیچے میں گیا ہی نہیں تھا، سب ایک ڈرامہ تھا، پنکو نے کہا۔ پنکو تم بہت شرارتی ہو، موتی نے کہا اور کھلکھلا کر ہنس دیا۔ سب بندر آم کے سوکھے پیڑ کو چھوڑ کر چل دیے، وہ بہت خوش تھے، پنکو سب سے زیادہ خوش تھا، اپنی سوجھ بوجھ سے اس نے ٹولی کو مصیبت سے باہر نکال لیا تھا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔